کچھ کہانیاں آپ جانتے ہیں صرف کہانیاں نہیں ہوتی، وہ ایک بند معمے کی طرح ہوتی ہیں جن کے اندر گہرے راز چھپے ہوتے ہیں۔ تو آج ہم ایک ایسی ہی مشہور پریوں کی کہانی کے رازوں سے پردہ اٹھانے والے ہیں۔ یہی تو وہ سوال تھا جس نے ایک بادشاہ کو بے بس اور پوری سلطنت کے عقل مند ترین لوگوں کو حیران کر دیا تھا۔ ذرا سوچئے، 12 شہزادیاں، ایک بند کمرہ اور ہر صبح درجنوں پھٹے ہوئے جوتے۔ یہ بالکل ناممکن لگتا تھا، لیکن یہ ہر روز ہو رہا تھا۔ تو ہماری کہانی کا آغاز ہوتا ہے ایک بادشاہ سے جس کے پاس تقریباً سب کچھ تھا، ایک خوشحال سلطنت اور 12 بیٹیاں جن سے وہ اپنی جان سے بھی زیادہ پیار کرتا تھا۔ لیکن اس کی خوشیوں پر ایک بہت ہی عجیب، ایک پراسرار پریشانی کا سایہ تھا۔ اور مسئلہ یہ نہیں تھا کہ کوئی ایک شہزادی ایسا کر رہی تھی، نہیں، یہ تو ایک منظم، بالکل خاموش بغاوت تھی۔ 12 کی 12 بیٹیاں سب کی سب اس راز میں شریک تھیں، اور اسی بات نے بادشاہ کے شک کو اور بھی گہرا کر دیا تھا۔ کیا وہ سب مل کر اس سے کچھ بہت بڑا چھپا رہی تھیں؟ یہاں آ کر ساری منطق جواب دے جاتی تھی۔ ایک طرف تو کمرے کا دروازہ جس پر تالا لگا ہے، دوسری طرف جوتوں کا ڈھیر جو میلوں لمبے سفر کی گواہی دے رہا تھا۔ یہ دونوں حقیقتیں ایک ساتھ کیسے ہو سکتی تھیں؟ پھر بھی ہر صبح یہ بادشاہ کے سامنے تھیں۔ اور جب بادشاہ نے اپنی سب سے بڑی، سب سے قابل اعتماد بیٹی ایلینور سے پوچھا تو اس کا جواب تو اور بھی پریشان کر دینے والا تھا۔ اس کا پختہ انکار سن کر بادشاہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ یا تو وہ پاگل ہو رہا ہے یا پھر اس کے محل میں کوئی بہت ہی گہرا جادو چل رہا ہے۔ جب کوئی اور راستہ نہیں بچا تو بادشاہ بالکل بے بس ہو گیا، اور اس نے ایک ایسا قدم اٹھایا جو اس کی مایوسی کو ظاہر کرتا تھا۔ اس نے اپنی بیٹیوں کا یہ راز پوری دنیا کے سامنے رکھ دیا، اور اس کے ساتھ ایک ایسا انعام اور سزا رکھی جو کسی کی بھی جان لے سکتی تھی۔ بادشاہ کا چیلنج بالکل صاف تھا۔ کامیابی کا انعام تھا تخت و تاج، لیکن ناکامی کی قیمت سیدھی موت۔ یہ ایک ایسا سودا تھا جس نے بہادر سے بہادر شہزادوں کو بھی سوچنے پر مجبور کر دیا، خاص طور پر تب جب شروع میں کوشش کرنے والے کچھ لوگ غائب ہی ہو گئے۔ اور چالاکی کیا تھی؟ سنیے۔ ہر رات ایک امیدوار کو شہزادیوں کے کمرے کے باہر پہرا دینے کے لیے بٹھایا جاتا، اور ہر رات کوئی نہ کوئی شہزادی اسے پانی کا ایک گلاس پیش کرتی، ایک مہمان نوازی کا عمل جو دراصل ایک جال تھا۔ اس پانی میں گہری نیند کا جادو ہوتا تھا، اور صبح ہونے تک راز مزید محفوظ ہو چکا ہوتا تھا۔ جب بڑے بڑے شہزادے اور نواب ہار مان چکے تھے، تب کہانی میں انٹری ہوتی ہے ہمارے ہیرو کی، تھامس، ایک غریب سپاہی جس کے پاس نہ تو دولت تھی نہ کوئی بڑا لقب، لیکن اس کے پاس وہ چیز تھی جو باقی سب کے پاس نہیں تھی: کھلے ذہن سے دیکھنے اور سننے کی صلاحیت۔ اس کا سفر اسے ایک گہرے جنگل میں لے گیا جہاں اسے ایک بوڑھی عورت ملی۔ اس نے اسے کوئی جادوئی تلوار یا ڈھال نہیں دی، نہیں، بلکہ صرف ایک سادہ سی تنبیہ کی، ایک ایسی نصیحت جو بظاہر تو بہت معمولی تھی، لیکن یہی اس کی کامیابی کی سب سے بڑی وجہ بننے والی تھی۔ اس نصیحت کے ساتھ ہی اسے ایک اور انمول تحفہ ملا، ایک ایسا چوغا جسے پہن کر انسان ہوا کی طرح نادیدہ ہو جاتا تھا۔ اب تھامس کے پاس وہ ہتھیار تھا جس کی اسے ضرورت تھی، یعنی راز کو دیکھنے کی صلاحیت بغیر خود نظر آئے۔ تو اب اس جادوئی چوہے اور اس بوڑھی عورت کی نصیحت کے ساتھ تھامس تیار تھا اس معاملے کو حل کرنے کے لیے۔ اس کے پاس 3 راتیں تھیں، 3 مواقع ایک ایسے راز کو بے نقاب کرنے کے لیے جو پہلے ہی کئی جانیں لے چکا تھا۔ تھامس کا منصوبہ آپ دیکھیے بہت سادہ مگر ذہانت سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے شہزادیوں کا دیا ہوا پانی لیا، لیکن پینے کا صرف ناٹک کیا اور چپکے سے گرا دیا۔ پھر سو جانے کا دکھاوا کرتے ہوئے اس نے اپنا نادیدہ چوغا اوڑھ لیا اور بس انتظار کرنے لگا۔ اس نے وہ غلطی نہیں دہرائی جو دوسروں نے کی تھی، وہ چالاکی کا جواب چالاکی سے دے رہا تھا۔ اور پھر جیسے ہی شہزادیاں ایک خفیہ راستے سے نیچے اتریں، تھامس بھی نادیدہ چوغے میں ان کے پیچھے ہو لیا، اور وہ جس دنیا میں پہنچے وہ تو کسی خواب جیسی تھی، ایک ایسی جگہ جہاں ہر درخت، ہر پتا چمکتی ہوئی چاندی کا بنا تھا۔ ثبوت کے طور پر اس نے احتیاط سے ایک چھوٹی سی چاندی کی ٹہنی توڑ لی۔ یہ اس کی کہانی کا پہلا ٹھوس ثبوت تھا۔ لیکن سفر یہاں ختم نہیں ہوا۔
چاندی کے جنگل سے نکل کر وہ پہنچے ایک ایسی جگہ جہاں ہر چیز خالص سونے کی بنی تھی، جیسے سورج کی روشنی سے تراشی گئی ہو۔ تھامس نے خاموشی سے ایک سونے کا پتا اپنی جیب میں ڈال لیا۔ اس کے ثبوتوں کا مجموعہ اب بڑھ رہا تھا، اور پھر آخر میں وہ ایسی جگہ پہنچے جو شاید سب سے زیادہ حیرت انگیز تھی، ایک ایسا جنگل جہاں درخت ہیروں کے بنے تھے اور ان کی شاخوں سے ستاروں کی طرح روشنی پھوٹ رہی تھی۔ یہاں تھامس نے اپنا آخری ثبوت حاصل کیا، ایک ہیرے کا پتا جو اس کے ناقابل یقین سفر کی تصدیق کرنے کے لیے کافی تھا۔ اور ان تینوں جادوئی جنگلات کے اس پار تھا اس پورے معامے کا جواب، سونے اور بلور کا بنا ایک شاندار زمین دوز محل، جہاں 12 شہزادے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ یہیں وہ رات بھر ناچتی تھیں، موسیقی اور کہکہوں میں، یہاں تک کہ ان کے نازک جوتے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ اب سب کچھ واضح ہو گیا تھا۔ 3 راتوں کی خاموش تحقیق کے بعد اب وقت آ گیا تھا پردہ اٹھانے کا۔ تھامس کو سیدھا بادشاہ کے بھرے دربار میں طلب کیا گیا، جہاں اس کی قسمت کا فیصلہ ہونا تھا۔ یا تو وہ ایک ہیرو بننے والا تھا یا پھر ایک اور ناکام امیدوار۔ بادشاہ کے الفاظ دربار میں گونج اٹھے، ہر طرف سناٹا تھا اور سب کی نظریں اس غریب سپاہی پر تھیں۔ اس کے پاس صرف اس کی کہانی تھی اور اس کی جیب میں چھپے چند پتے جو اس کی زندگی اور موت کا فیصلہ کرنے والے تھے۔ اور تب تھامس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، ایک چاندی کا پتا، ایک سونے کا اور ایک ہیرے کا۔ یہ صرف پتے نہیں تھے، یہ ایک دوسری دنیا کے ٹکڑے تھے، ایک ایسا ناقابل تردید ثبوت جس نے پورے دربار کو خاموش کر دیا۔ اس واضح ثبوت کے سامنے اب جھوٹ کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ سب سے بڑی شہزادی ایلینور رو پڑی اور اس نے وہ سچائی بیان کر دی جو وہ سب چھپا رہی تھیں۔ وہ جان بوجھ کر نافرمانی نہیں کر رہی تھیں، بلکہ وہ ایک طاقتور بددعا کی قیدی تھیں جو انہیں ہر رات اس خفیہ دنیا میں ناچنے پر مجبور کرتی تھیں۔ اور کہتے ہیں نا، سچ میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ اس سچائی نے جادو کی زنجیروں کو توڑ دیا۔ تھامس کی ہمت نے صرف ایک راز ہی نہیں کھولا تھا، بلکہ اس نے ایک دہائیوں پرانی بددعا کا بھی خاتمہ کر دیا تھا۔ اور اس کے ساتھ ہی سب کچھ بدل گیا جیسے ہی تھامس نے بادشاہ کا وعدہ قبول کرتے ہوئے ایلینور کو اپنی دلہن کے طور پر چنا، بددعا ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گئی۔ وہ زمین دوز محل غائب ہو گیا، آزاد ہوئے شہزادوں نے باقی شہزادیوں سے شادی کر لی اور سلطنت میں آخرکار حقیقی امن لوٹ آیا۔ تو یہ کہانی ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے، کیا سچائی ہمیشہ نظر آنے والی چیزوں میں ہی ہوتی ہے، یا کبھی کبھی ہمیں سطح کے نیچے اندیکھے راستوں پر اسے تلاش کرنا پڑتا ہے؟ اور کیا حقیقی ہمت تلوار اٹھانے میں ہے، یا پھر خاموشی سے مشاہدہ کرنے اور سمجھنے میں؟